حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قدرتاً یہ احساس تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا. تو وہ یمن جانے سے کچھ پس و پیش میں تھے. اور آخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اور ارشاد ہوا کہ کل صبح کی نماز میں آؤ گے تو اپنا سارا سامان گھر سے تیار کر کے لانا، سواری وغیرہ، اور تمہیں یمن جانا ہے. صبح کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پوچھا معاذ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا وہ حاضر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے مسجد نبوی سے باہر آئے اور معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سوار ہو جاؤ. معاذ رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور سواری جب چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ان کے ساتھ چل پڑے. معاذ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ اتریں اور ایک طرح کی بے ادبی محسوس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ تم سوار رہو گے اور میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا. کسی کو کسی سے ایسی بھی محبت ہوتی کہ سرور کونین اور دونوں جہانوں کے مخدوم وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے چل رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم چلتے رہو، تم سوار رہو گے اور میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا. اور پھر ارشاد ہوا کہ معاذ یمن جا رہے ہو، کیسے فیصلے کرو گے؟ ان کا اللہ کے رسول خدا کی کتاب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اگر کوئی حکم خدا کی کتاب میں نہ ملے تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر آپ کی سنت سے. فرمایا میری سنت میں بھی کوئی چیز نہ ملے پھر؟ انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے میرے مقرر کردہ قاصد اور امیر کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے میں بھی راضی ہوں اور اللہ بھی خوش ہے. کتاب، سنت اور پھر اجتہاد. پھر فرمایا معاذ دیکھو ایاک والتنعم، حکمرانی میں بہت زیادہ عیش و عشرت کی جو زندگی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے اچھے بندے بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگیاں نہیں گزارا کرتے. پھر بڑی محبت سے فرمایا کہ اتقِ دعوت المظلوم، معاذ اپنے آپ کو بچاتے رہنا مظلوم کی بد دعا سے. لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سیدھی ٹھیک اللہ تک مظلوم کی بد دعا پہنچتی. پھر فرمایا معاذ دیکھو تم میں سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی اگر مسلمان ہو گیا نا تو یہ اس ساری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور پھر فرمایا معاذ دیکھو تم جماعت کے ساتھ رہنا. جو بکری اپنے گلے سے دور ہو جاتی ہے بھیڑیا اسے پکڑ لیتا ہے، اسی طرح جو انسان اپنی جماعت سے کٹ جاتا ہے شیطان اسے پکڑ لیتا ہے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے اس کے بعد ملاقات نہ ہو. تو معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرما دیا جس کا انہیں ڈر تھا اور فرمایا معاذ لعلک مررت بقبری وبمسجدی ھذا، اب جب تم آؤ گے نا تو میرا خیال ہے پھر میری قبر ہی ہوگی اور معاذ تم میری مسجد سے گزرو گے، ہم نہیں ہوں گے. تو اس معاذ رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک مدینہ منورہ کی طرف کر لیا اور فرمایا کہ معاذ قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو متقی تھے جس زمانے میں بھی آئیں اور جس کائنات کے جس ٹکڑے میں ان کی رہائش ہو، مگر سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا اور پھر وہ آئے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو روتے رہے قبر مبارک پہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا معاذ کس وجہ سے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا نا کہ میری قبر پہ آؤ گے اور میری مسجد میں واقعی یہ چیز پیش آ گئی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اتنی تربیت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق کیا، ماہر کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد تھی، اس کا امام متعین کر دیا، اور معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور عشاء کی نماز میں ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ پوری پڑھتے تھے۔ لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران یا سورہ بقرہ جب شروع کی تو انہوں نے نماز توڑ دی اور مسجد نبوی آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھا چکے تھے، اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ معاذ اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم لوگ دن کو اپنا کام کاج کرتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھیں معاذ رضی اللہ عنہ کے پیچھے یا سوئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ان کا اتنی لمبی لمبی نمازیں وہ پڑھاتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب پہنچے تو معاذ رضی اللہ عنہ واقعی نماز پڑھا رہے تھے اور کوئی لمبی سورت پڑھ رہے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جب سلام پھیرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا کندھے سے اور جھنجھوڑا اور فرمایا فتان انت یا معاذ، معاذ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہو، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں گھروں میں کام ہوتے ہیں، تمہیں سب کا خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا معاذ جب عشاء کی نماز پڑھاؤ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی، ایسی صورتیں والتین، یہ صورتیں پڑھا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن پہنچے تو وہاں لوگوں نے ان کی خدمت کی، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے ہیں حج میں، تو لوگوں میں حج کے دوران کھلبلی مچ گئی، اتنی کثرت سے اونٹ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو لوگوں نے کہا معاذ رضی اللہ عنہ کے اونٹ آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا معاذ مل جائے تو اسے رکھ لینا، یہ وہ چیز تھی۔ اور جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رہ گئی، جب یہ فرمایا کہ معاذ میری مسجد اور میری قبر پہ آؤ گے تو معاذ رضی اللہ عنہ زاروں کتاب روتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا معاذ رو نہیں، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا حفظک اللہ، معاذ اللہ تیری حفاظت کرے، من بین یدیک، تیرے سامنے سے، ومن خلفک، اور تیرے پیچھے سے، وان یمینک، وان شمالک، دائیں سے بائیں سے، دنیا کی کوئی تکلیف معاذ پیچھے نہ پہنچے، ومن فوقک ومن تحتک، اوپر سے اور نیچے سے۔ 6 کی 6 سنتوں کے نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ کوئی آفت کوئی مصیبت تجھے نہ پہنچے، وَدَرَعَ عَنْكَ شُرُورَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور معاذ انسانوں سے، جنات سے، پوری مخلوق کے جتنے شر ہیں خدا ہر طرف سے تجھے پناہ میں رکھے۔ یہ معاذ رضی اللہ عنہ اب آئے تو شور مچ گیا، اونٹ اتنے زیادہ تھے، 500 اونٹ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ لائے تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور عرض کیا کہ حضرت یہ چیزیں ہیں جو حکومت کی ہیں اور یہ باقی چیزیں مجھے ملی، اس لیے کہ یمن میں صرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ امیر ہی نہیں تھے، مذہب کی تعلیم بھی دیتے تھے، اسلام کی بھی اشاعت کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 5 حصوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ ایک صوبہ اس کا صنعاء کو بنا دیا تھا جو اب بھی یمن کا دارالحکومت ہے، اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا وہاں جانا، اور کندہ میں حضرت مہاجر بن ابی امیہ کو بھیجا تھا، اور حضرموت میں حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، اور جند ایک جگہ تھی وہاں پر غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو تھا، لیکن کس جگہ پر بھیجا تھا یہ بہت تاریخی کتابوں میں ذکر آیا، اب خیال میں نہیں آ رہا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو زبید، یہ زبیدی قبیلہ جو ہے وہیں رہتے تھے یہ لوگ، وہاں بھیجا تھا۔ اور یہ 5 صوبوں سے جتنا صدقات جزیہ سب چیزیں آتی تھیں وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں کے حکمران تھے، ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ معاذ بہت زیادہ
عیش و عشرت کی زندگی میں نہ پڑ جانا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ہمارے صوبے میں آئے اور ایک مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا، تو ٹھیک جس طرح میرا خیمہ تھا معاذ رضی اللہ عنہ کو خیمہ بھی وہی تھا. لوگ گائے لے کے آئے اور ایک گلہ تھا اور 30 سے کم تعداد میں گائیں تھی. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ 30 پر ایک بچہ میں لوں گائے کا، یہ زکوٰۃ ہے، تو میں جب تک خط لکھ کے اب پوچھ نہ لوں تب تک میں تم سے کچھ نہیں لے سکتا. اور معاذ رضی اللہ عنہ یمن والوں کو کہتے تھے زکوٰۃ کے کپڑے مجھے دے دو، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زکوٰۃ کے کپڑے یمن سے مدینہ منورہ بھیجتے تھے اور کہتے تھے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت غریب ہیں یہ لوگ، اور کئی ایک کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، یہاں سے بھیجو. اور اس معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن میں تجارت بھی شروع کی اور اس سے نفع بھی ہوا، لیکن یہ پیسہ جو بنیادی طور پر تجارت کے لیے لیا گیا تھا یہ تھا بیت المال سے. تو جب مکہ مکرمہ میں 500 اونٹ داخل ہوئے تو سب حیران، ہر طرف بات ہوئی کہ اس معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا. اور جب انہوں نے اپنی چیزیں الگ الگ کر کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ابو بکر معاذ رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کریں اور ان کی گزر اوقات کے لیے جتنا پیسہ مناسب ہے دے دیں، اور باقی سارا سامان ان سے لے لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکومت کی وجہ سے لوگوں نے سارے ہدیے دیے ہیں، 500 اونٹ ایسے ہی نہیں آ گئے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا نہیں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا تھا، اور اگر معاذ کوئی چیز اپنی خوشی سے مجھے دے گا تو میں لوں گا، وگرنہ میں اس کے مال میں سے ایک پائی وصول کرنے کا حقدار نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ جو چیز لوگ تمہیں دیں وہ لے لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاذ رضی اللہ عنہ سے ملے اور جا کے انہوں نے کہا کہ معاذ جو بیت المال کے پیسے سے تجارت کر کے جو پیسہ کمایا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ تمہارے لیے درست ہے، اسے مسلمانوں کے پیسوں میں داخل کرو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دو، اس پہ ساری امت کا حق. ایسے انصاف اور ادب جمع کرنے والے تھے. اس کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا چلتے وقت کہ میں اپنا نقصان پورا کروں، تو عمر میں بالکل ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہوں، مجھے اپنے قرض کی ادائیگی کرنی ہے اور جو بچ گیا وہ میرا مال ہے. عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور اگلے دن کیا دیکھتے ہیں، سارا سامان حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے لا کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ کیا ہوا ہے، یہ کیوں لے آئے ہو سب کچھ؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے رات خواب میں دیکھا کہ پانی ہے اور میں اس میں ڈوبنے لگا ہوں، اتنا پانی ہے کہ میں تو غرق ہونے لگا تھا، اور میں نے دیکھا عمر نے آ کے ہاتھ پکڑا اور مجھے اس پانی سے نکال لیا. تو مجھے اس کی تعبیر یہی پتا چلتی ہے، میرا خیال ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں تو اس مال میں ڈوب جاؤں. یہ عمر نے جو کہا ہے رضی اللہ عنہ ان کی رائے درست ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا سامان لیا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ معاذ میرا جتنا حصہ بنتا ہے حکومت کے مال میں سے تمہارا جتنا حصہ بنتا ہے میں وہ حصہ تمہیں دے رہا ہوں، اپنی طرف سے یہ سب لے جاؤ، یہ حصہ میرے بننے والے حصے سے کم ہے، سب لے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے رہے اور پھر فرمایا معاذ جتنا کچھ حضرت نے دیا ہے یہ سب لے جائیں، اب آپ کے لیے جائز ہو گیا کیونکہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا حصہ آپ کو دیا، اب اجازت مل گئی. اتنے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کے وسائل اور اسباب کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جہاد میں بھیجا. رومیوں کے ساتھ ٹکر کا مسئلہ تھا اور انہوں نے کہا کسی شخص کو سفیر بنا کر بھیجیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ معاذ کو کہ آپ جائیے. اور معاذ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کہتے ہیں حیران پریشان، اتنا زبردست دربار سجایا گیا تھا، ہر طرف ساز و سامان،
اور معاذ رضی اللہ عنہ خود حیران تھے یہ تکلفات دیکھ کے کہ کس طرح کپڑے لکڑیوں پر چڑھائے گئے اور کس طرح سونے اور چاندی کی بھرمار ہے. تو ایک عیسائی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا گھوڑا تھام لیتا ہوں, آپ اندر تشریف لے جائیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام اس کے حوالے نہیں کی اور خود گھوڑا لے کے اپنا چلے گئے. آگے دیکھا تو فرش تھا بہت خوبصورت. لوگوں نے کہا اس پہ آپ بیٹھیں تاکہ بات چیت کی جا سکے. معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا غریبوں کے خون سے ان کا حق چھین کے تم اتنے خوبصورت قالین بچھاتے ہو, میں ایسی ناپاک چیز پہ نہیں بیٹھتا. کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ ہم تو معاذ کی عزت کرنا چاہتے تھے کہ یہ ایک وفد کی صورت میں آئے ہیں, ایک اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ایک ملک کے, لیکن یہ خود ہی اپنی عزت نہیں کرانا چاہتے. حضرت معاذ رضی اللہ نے جملہ سنا اور سادہ فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور فرمایا ارے جس کو تم عزت سمجھتے ہو نا, مجھے اس عزت کی ضرورت نہیں. زمین پہ بیٹھا ہوں اور زمین پہ بیٹھنا یہ خدا کے بندوں کا شیوا ہے, طریقہ ہے, اور اللہ کے بندوں میں مجھ سے بڑھ کر خدا کا بندہ کون ہو سکتا. بڑے حیران ہوئے یہ عیسائی. اور ایک نے پوچھا کہ مسلمانوں میں معاذ آپ سے زیادہ عزت والا بھی کوئی ہے؟ اس پہ روب پڑا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اس استغنا اور بے نیازی کا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں, اگر ان میں کوئی بدترین آدمی ہے تو خدا اگر میرا شمار اس میں کر دے تو میں پھر بھی خوش ہوں. مسلمان تو بڑے پائے کے ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ اپنے نفس سے کتنے دستبردار ہوئے ہوئے تھے اور کتنی فنائیت طاری تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی گفتگو کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے چلے آئے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا میں رکھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کا رکن بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام میں 18 ہجری میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری جگہ معاذ حکمرانی کریں گے تمام فوج کی. اور نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آگے کیا, اور معاذ رضی اللہ عنہ ساری فوج کے سربراہ تھے. وبا سخت زوروں پہ تھی اور طاعون آگ کی طرح پھیل رہا تھا, اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اسی میں شہادت ہو گئی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی. 2 بیویاں طاعون کا شکار ہوئی اور دونوں کی شہادت ہو گئی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے, اور جب دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں ایک پھوڑا نکلا تو بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور جو اس سے تکلیف اور ٹیس اٹھتی ہے اس کی خوشی ایک طرف. اور پھر کہنے لگے اللہ مجھے محروم نہ کر, میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں, تو اچھی طرح جانتا ہے, اللہ مجھے موت سے محروم نہ کر. اور وفات کی رات تو ایسی تھی کہ بار بار کہتے رہے لوگوں سے کہ دیکھو صبح ہوئی. اور جب خبر دی گئی کہ ہاں اب صبح ہو گئی ہے تو فرمایا اس رات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو رات جس کی صبح کسی آدمی کو جہنم میں لے جائے. اور پھر فرمایا موت آ رہی ہے, اور ایسی حالت میں اس شخص کے پاس جو زندگی بھر فاقے کو عزیز رکھتا رہا ہے. اور پھر فرمایا اللہ تو جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تجھ سے کس قدر ڈرتا رہا ہوں, اور اللہ جتنی مجھے تجھ سے امید تھی کسی سے نہیں تھی, اور میں نے کبھی دنیا کی زندگی کو اللہ تو جانتا ہے اس لیے نہیں پسند کیا کہ باغات لگاؤں اور نہریں کھودوں. میں نے تو اس لیے پسند کیا تھا دنیا کی زندگی کو کہ لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کروں, سخاوت کو فروغ دوں, اور جب ذکر کے حلقے قائم ہوں تو علماء کے پاس بیٹھوں اور علم حاصل کروں. اس معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب آیا تو لوگ زیادہ ابھی شدت سے رونے لگے. تو انہوں نے کہا کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. کسی نے بڑھ کے پوچھا کہ معاذ علم کس سے حاصل کریں؟ تو 36 سال عمر تھی معاذ رضی اللہ عنہ کی اس وقت. کہنے لگے علم حاصل کرنا ہو تو ابن مسعود کے پاس چلے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرا بھائی بنایا تھا ہجرت کے بعد, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب کسی میں رہ گیا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہے.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پائے کے انسان تھے، تب اللہ نے اتنا ان کا فیض عام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی شفاعت میں ہمیں داخل فرمائے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذکر پہ جو برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ ہم سب کو، سننے والوں کو، سب کو ان برکتوں میں بھی حصہ نصیب فرمائے۔